خوش ہیں تو جان لینا تیرا رب بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو جان لینا کہ رب بھی ناراض ہے۔ اور حد تو یہ ہے اگر ماں باپ ناراض ہیں تو آخری وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہونے میں دقت ہوگی، بہت دقت ہوگی۔ یاد رکھو کہاں ہے وہ جو ماؤں کو الگ تھلگ کیے رہتے ہیں۔ اپنی ماں کی طبیعت خراب ہوئی، میں یہی آپ کے دور کی نہیں رہنے والی ہوں، اپنے یہاں کے ہر حال سے واقف ہوں، التفات گنج کی ہوں، سب جانتی ہوں کیا حالت ہے، کیسے چل رہا ہے۔ گھر میں اگر خود کی ماں بیمار ہوئی، ماں کوسوں دور ہے، پتا کری رہیں گی روز، ہاں میری ماں بیمار ہو گئی، جانے کی تیاری بھی شروع ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھو اسی کے ایک کمرے میں ساس بیمار پڑی ہے، بہو کو پوچھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اسی کے ایک کمرے میں ساس رو رہی ہے، بہو جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا سماج ہے۔ سنبھل جاؤ اے قوم مسلم، تجھے ہر حال میں سنبھلنا ہوگا، وقت بدلا ہے تجھے خود کو بدلنا ہوگا۔ باز آ جاؤ، خود کے لیے جہنم نہ خریدو، جب تک ان کی سانس زندہ ہے نا تو کہہ دیا کرو کہ یاد رکھو ہم دوبارہ مل جائیں گے، لیکن ماں تمہیں دوبارہ نہ ملے گی، ماں تمہیں دوبارہ نہ ملے گی۔ بڑی ہی 5 منٹ کی بات اور بتاتی ہوں، ایک صحابی حضرت علقمہ ہے، حضرت علقمہ ہے صحابی رسول، حضرت علقمہ آخری وقت ہے، کلمہ نہیں نصیب ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں خبر بھجوائی گئی کہ کلمہ کیوں نہیں نصیب ہو رہا ہے۔ آقا تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد میرے مصطفیٰ نے پوچھا کیا وجہ تھی، کیا یہ صحابی نمازی نہ تھے، کیا یہ صحابی روزے دار نہ تھے؟ اللہ اکبر، وہ تو صحابی رسول تھے حضرت علقمہ۔ سوچو ذرا، وہ صحابی تھے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ صحابی ہے حضرت علقمہ، ہوتا کیا ہے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ نبی پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے، ذرا علقمہ کی ماں کو بلایا جائے۔ حضرت علقمہ کی ماں لائی جاتی ہے، میرے نبی نے فرمایا تیرا بیٹا عبادت گزار تھا کہ نہیں؟ کہاں عبادت گزار تو تھا، تو کہا کہ بات کیا ہے کہ کہ آخری وقت ہے، اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ کہا ماجرا یہ ہے کہ جب پہلے تو میں اس سے بہت خوش رہا کرتی تھی، لیکن جب اس کی شادی ہو گئی تو شادی کے بعد یہ بیوی کے سامنے میری کوئی عزت نہ کرتا تھا۔ یہی حال ہے، بتائیے ہے کہ نہیں؟ بیوی کو ویلو زیادہ دیتا تھا، مجھے کوئی ویلو نہ دیتا تھا، بیوی کے سامنے مجھے دھتکارتا تھا۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ بیوی کو عزت نہ دو، بیوی کو مارو یا بیوی کو ڈانٹو، میری یہ کہنے کی بات نہیں۔ بیوی کو آپ پیار دو، لیکن 4 دیواری کے اندر دو، کمرے کے اندر دو۔ ارے گھر میں ایک ماں رہتی ہے، یاد رکھو حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ نہ نکلا، ان کی ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے علقمہ سے ناخوش رہا کرتی تھی، خوش نہیں رہتی تھی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، اے علقمہ کی ماں بتا کیا تو اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار ہے؟ تو علقمہ کی ماں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں یہ مشورہ دے رہا ہوں، حکم نہیں کر رہا ہوں، حکم کروں گا تو تجھے ہر حال میں ماننا پڑے گا، میں مشورہ دے رہا ہوں کہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت علقمہ کی ماں نے کہا اس نے میرا دل اتنا جلایا ہے، اتنا جلایا ہے، یہ دل معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تب اپنے صحابہ سے فرمایا لکڑی اکٹھا کی جائے، لکڑیاں اکٹھا کی جاتی ہے، اکٹھا کرنے کے بعد کہا گیا آگ جلائی جائے۔ علقمہ کی ماں دیکھتی رہتی ہے، کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اسی آگ میں اٹھا کر کے علقمہ کو ڈال دو۔ اللہ اکبر، جب علقمہ کی ماں نے اتنا سنا تھا چیخ نکل گئی تھی، زاروں قطار رونے لگی تھی۔ کہاں سنو، ماں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھنا یہ گوارا کبھی
گیا. جب تک ماں زندہ ہے نا ماں باپ ان کی خدمت کر لو, سارا پیار سب کو مل جائے گا, پر ماں باپ جیسا پیار کبھی نہ ملے گا, کبھی نہ ملے گا. اور لوگ مطلب کے لیے پیار دیا کرتے ہیں, پیار ماں باپ کے جیسا کوئی کرتا ہی نہیں, پیار ماں باپ کے جیسا کوئی کرتا ہی نہیں. میری باتیں تو بہت زیادہ تھیں, لیکن شاید اس بار پروگرام بہت جلدی ختم کرنا ہے, تو میں اپنی گفتگو کو اب سمیٹنے لگی ہوں. اور ہاں, اخیر میں ایک بات بتا کے جا رہی ہوں. خرافات کی میں بہت لمبی لسٹ لے کے آئی تھی کہ وہ میں بتا کے جاؤں گی, پر شاید میرا وقت نے ساتھ نہ دیا. کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر بتاؤں گی. ہمارے ہاں خرافات بہت زیادہ ہیں. بات دراصل یہ ہے, یہ شہر ٹانڈا ہے. سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ لوگ یہاں پہ جس قدر آبادی ہے التفات گنج کا, صرف پورا التفات گنج لے لیجئے اور یہاں کا ایک محلہ لے لیجئے. آبادی تو بہت ہے لیکن عالم دین کی کمی ہے. اس پہ آپ لوگ, میں آئینہ ہوں دکھاتی ہوں داغ چہرے کا, جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. میں بات سچی کر رہی ہوں, یہاں علماء کی کمی ہے, اتنی کمی ہے کہ لوگ صرف اپنے بچوں کو جج بنانے میں لگے ہیں, انجینئر بنانے میں لگے ہیں, ڈاکٹر بنانے میں لگے ہیں. میری جن سے ملاقات ہوتی ہے نا, پوچھتی ہوں کہاں رہتا ہے تیرا بیٹا, کوئی جواب دیتا ہے سعودی رہتا ہے, کوئی کہتا ہے دلی میں نوکری کرتا ہے, کوئی کہتا ہے جھانسی میں کرتا ہے. خوشی کی بات ہے, سب کچھ بنائیے لیکن سب سے پہلے محمد رسول اللہ کا غلام بنائیے, نبی کا غلام بنائیے, دین کی تعلیم دیجئے. کیا وہ ایک ساتھ جج اور علم عالم دین نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے. ایک ساتھ ڈاکٹر اور عالم دین نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے. یاد رکھیے, جب وہ ایک ساتھ دونوں کا انجام دے گا, جب وہ جج کی کرسی پہ بیٹھے گا, تو جس وقت وہ جج کی کرسی پہ بیٹھے گا ایک عالم دین ہوگا, تو فیصلہ کرنے میں اگر غلط فیصلہ کرنے لگے گا تو اس کی قلم حرکت نہ کرے گی کہ یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ سنت کے خلاف ہے. اور وہی جج جی اپنے پورے مقدمے کو جی ہوئی حیا علی الصلاۃ کی آواز سنے گا, قلم کو رکھے گا, مسجد کی طرف جائے گا. اللہ اکبر. اپنے بچوں کو سب سے پہلے محمد رسول اللہ کا غلام بنائیے, عالم دین بنائیے. اتنے بڑے بڑے ادارے آپ یہاں قائم ہیں بچیوں کے اور بچوں کے, آپ ان میں اپنے بچیوں اور بچوں کا داخلہ کروائیے. اور یہاں سے بھی بہت زیادہ تعداد میں عالم اور عالمات بن کر نکلے, کیونکہ ہمارے اب اس مسلم قوم کو ہماری ضرورت ہے, ہماری ضرورت ہے. میں بہت یہی ہر بار کے لیے کہہ رہی ہوں, اے قوم مسلم تجھے ہر حال میں سنبھلنا ہوگا, وقت بدلا ہے تجھے خود کو بدلنا ہوگا, وقت بدلا ہے تجھے خود کو بدلنا ہوگا. جس میں پلتے تھے کبھی زرار و خالد و حسین, ایسے دین کے ماحول میں تجھے ڈھلنا ہوگا. میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو بھی کمی غلطی کوتاہی ہوئی اسے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے مولا تبارک و تعالیٰ. اور اس کا مختمے اللہ رب العزت میں نے جو بھی بیان کیا اللہ اسے قبول فرمائے. آمین ثم آمین. بجاہ سید المرسلین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. محترمہ معلمہ شائستہ رضوی شمسی صاحبہ زندہ باد. محترمہ معلمہ ام سلمہ امجدی صاحبہ زندہ باد. مدرسہ کلیۃ البنات متعلقہ منظر حق زندہ باد. مدرسہ کلیۃ البنات متعلقہ منظر حق زندہ باد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ تھی ہمارے خصوصی مہمان محترمہ معلمہ عالمہ قاریہ فاضلہ ام سلمہ امجدی صاحبہ, جو اپنے خطابت سے ہم سبھی سامیات کو مستفیض فرما رہی تھی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں خطابت پیش کر رہی تھی. تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ تڑپا گیا دلوں کو تیرا واضح نہ سیانا, کہ کیا
अंदाज नासिहाना, और ये हमें अपने खिताबत में इल्म दीन के बारे में बता रही थी, इल्म दीन की फजीलत बता रही थी कि इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी, इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी, वरना जिंदगी यूं ही अंधेरों में गुजर जाएगी। और जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, अरे याद रखते हैं लोग उन्हें मिसालों की तरह। अरे इल्म वाले कभी मरते ही नहीं, इल्म वाले कभी मरते ही नहीं, अरे जिंदा रहते हैं वो किताबों के हवालों की तरह। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खिताबत के बाद एक मर्तबा फिर नाते शाह अबरार गुनगुनाई जाए, जिसके लिए मैं मोहतरमा आयशा फातिमा साहिबा से गुजारिश कर रही हूँ कि वो आए और नाते शाह अबरार से सामियात के दिलों को मुस्तफिद फरमाएं। मैं उनके आने से कबल इतना कहना चाहूँगी कि जिसका जो काम है जचता है उसी पर, लेकिन जिसका जो काम है जचता है उसी पर, लेकिन मेरे सरकार की शफकत ने ये हिम्मत दे दी। अरे जिसका जो काम है जचता है उसी पर, लेकिन अरे मेरे सरकार की शफकत ने ये हिम्मत दे दी। और देखे हसन को मिंबर पे जगह आका ने, देखे हसन को मिंबर पे जगह आका ने, अरे नाक गोई की जमाने को इजाजत दे दी। माशाअल्लाह। बस आपा बेटा है कि बेटी? बेटी है। हाँ, तो इसके बाद ही आपका है ना? तैयार हुआ। मैं अपनी बच्ची को इसीलिए सुलाने में लगी। हाँ हाँ, वो तो आई है। सो गई है, सो अहले महफिल अस्सलाम टोपी निकाल दो, गर्मी लगी। वालेकुम व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। दुरूद पाक मेरे साथ मिलके आप लोग पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना करीमिना